دیکھ رہے ہیں پاکستان کی کہانی کی قسط نمبر 10 جب بھٹو کے بیٹوں نے طیارہ اغوا کیا تھا۔ یہ دور ہے 1977 کا اور تحریک نظام مصطفیٰ کے نتیجے میں پاکستان پر ضیاء الحق کی حکومت قائم ہو چکی ہے۔ بھٹو کو پھانسی کے رد عمل میں پیپلز پارٹی اب 2 دڑوں میں بٹ چکی تھی۔ بھٹو کی بیٹی بے نظیر بھٹو نے سیاسی جدوجہد کرنے کا فیصلہ کیا، جبکہ بھٹو کے دونوں بیٹے مرتضیٰ بھٹو اور شاہ نواز بھٹو افغانستان چلے گئے اور مسلح تنظیم الذوالفقار قائم کر لی۔ انہوں نے جنرل ضیاء کو قتل کرنے کی متعدد کوششیں بھی کی تھیں۔ الذوالفقار نے 1981 میں پی ٹی آئی کا طیارہ اغوا کر کے کابل میں اتار لیا۔ الذوالفقار نے طیارے کے بدلے ضیاء حکومت سے اپنے بچپن ساتھیوں کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ یہ ہائی جیکنگ 13 دن تک جاری رہی تھی۔ اس دوران شاہ نواز کے ساتھی ہائی جیکر سلام اللہ ٹیپو نے میجر طارق کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اس حادثے کے بعد ضیاء کو ہائی جیکرز کے مطالبات ماننے ہی پڑے، لیکن اس واقعے کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ الذوالفقار کے شریک بانی شاہ نواز بھٹو فرانس میں اپنے کمرے میں مردہ پائے گئے اور جس شخص نے میجر طارق کو گولی ماری تھی اسے کابل میں پھانسی دے دی گئی۔ پہلی تقریر میں 90 دن کے اندر انتخابات کرانے اور اقتدار جمہوری حکومت کو منتقل کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن پھر تاریخ نے دیکھا کہ ضیاء الحق کے 90 دن میں دراصل 11 سال اور 42 دن چھپے ہوئے تھے۔ ضیاء الحق ایک ذہین اور سخت گیر ڈکٹیٹر تھے۔ ذہین کس طرح؟ وہ اس طرح کہ انہوں نے جنرل ایوب کے انجام سے سبق سیکھتے ہوئے آرمی چیف کا عہدہ تا دم مرگ اپنے پاس رکھا، کیونکہ جنرل ایوب کے عہدے چھوڑنے پر نئے آرمی چیف جنرل یحییٰ نے ان کی چھٹی کروا دی تھی۔ اور سخت گیر کیسے؟ سخت گیر اس طرح کہ بھٹو کی پھانسی کے بعد بھی ان کی پوری توجہ پیپلز پارٹی کو کچلنے پر لگی ہوئی تھی۔ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو سرے عام کوڑے مارے گئے۔ جب بے نظیر بھٹو کی والدہ نصرت بھٹو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کارکنوں سے ملنے آئیں تو ان پر لاٹھی چارج کیا گیا۔ اس لاٹھی چارج سے نصرت بھٹو کو سر پر شدید چوٹیں آئیں اور سر گنگا رام ہسپتال میں ڈاکٹروں کو ان کے فوری علاج سے اسی وقت فوراً روک دیا گیا۔ بر وقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے نصرت بھٹو کے دماغ کو شدید نقصان پہنچا اور عمر کے آخری حصے میں وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھی تھی۔ پیپلز پارٹی ہی نہیں، ضیاء الحق نے صحافت کو بھی زنجیروں میں جکڑے رکھا۔ فوجی افسر اخبارات میں جاتے اور چھپنے سے پہلے تمام خبروں کا جائزہ لیتے تھے۔ اگر کوئی خبر ضیاء حکومت کے خلاف ہوتی تو اسے نکال دیا جاتا تھا، اس لیے اکثر مساوات خالی شائع ہوتا اور دیکھنے والے سمجھ جاتے کہ خالی جگہ پر ایسی خبریں تھیں جنہیں ضیاء حکومت نے روز کی سینسرشپ سے اکتا کر مارشل لا احکام نے روزنامہ مساوات اور روزنامہ صداقت بند ہی کر دیے۔ اردو کے معروف شاعر حبیب جالب کو بھی ضیاء دور میں زدوکوب کیا گیا۔ حبیب جالب نے ضیاء امریت کے خلاف کئی نظمیں لکھی۔ جہاں جنرل ضیاء پیپلز پارٹی کو کچلنے میں مصروف تھے، وہیں ان کے نئے سیاسی اتحادی بھی پیدا ہو رہے تھے۔ پنجاب میں چودھری ظہور الہی اور نواز شریف ان کے مضبوط اتحادی تھے۔ ضیاء الحق پر الزام ہے کہ انہوں نے سندھ میں لسانی عصبیت کو ہوا دی اور پیپلز پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے مہاجر قومی موومنٹ کو کھڑا کیا۔ ضیاء الحق کے دور میں پہلی بار سرے عام پھانسیاں دینے کا رواج بھی شروع ہوا۔ اس حوالے سے ایک اہم واقعہ لاہور میں بھی پیش آیا تھا۔ لاہور کے تاجر احمد داؤد کے اکلوتے بیٹے اعجاز عرف پپو کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا۔ جنرل ضیاء کے حکم پر اعجاز کے قاتلوں کو کیمپ جیل لاہور کے باہر پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ اس منظر کو لاتعداد لوگوں نے دیکھا۔ اس سخت سزاؤں کی وجہ سے جرائم میں کسی حد تک کمی آئی، تاہم قوانین میں ترامیم کی وجہ سے کئی معصوموں کو نقصان بھی اٹھانا پڑا تھا۔ ساہیوال میں ایک 13 سال کی اندھی لڑکی صفیہ کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، لیکن جج نے 4 گواہ پیش نہ کرنے پر اسے کوڑوں کی سزا سنا دی۔ تب آسمہ جہانگیر نے اس لڑکی کا مقدمہ لڑا اور 6 ماہ بعد اسے بری بھی کروا لیا۔ پاکستان کی یہ کہانی، یہ سنسنی خیز واقعات کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔
ضیاء الحق کی کہانی ابھی بھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب خانہ کعبہ پر حملہ ہوا تو پاکستان کے SSG کمانڈر نے کیا کردار ادا کیا۔ جنرل ضیاء الحق نے بھارت کی سرزمین پر کھڑے ہو کر بھارت کو کیا دھمکی دی اور کیوں دھمکی دی۔ ڈیلی سکسیس بائی KA کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ شکریہ۔